اسلامیہ اسی لیے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کئی مقامات پر کئی جگہوں پر احادیث میں علم دین کی فضیلت کو اجاگر فرمایا. کہیں ارشاد فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الى اللحد، ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک علم دین حاصل کرو. میری مائیں اور میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں آج کی اس محفل سے انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ماں کی گود بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے. ماں کی گود بچے کا سب سے پہلا درسگاہ ہوتا ہے، بچے کی سب سے پہلی کلاس ہوتی ہے. آپ اپنی گود میں بچوں کو جو سکھائیں گے پھر بچے وہی چیز لے کر کے پروان چڑھتے ہیں، وہی چیز اپنے ذہنوں میں بٹھا کر وہ جوان ہوتے ہیں. پھر وہ اس کے بعد میں آج اکثر آپ دیکھیں ہر کوئی ماں باپ کا نافرمان نظر آ رہا ہے، ہر کوئی اللہ اور اس کے رسول کا وفادار بننے کے بجائے غدار بنتا ہوا نظر آتا ہے. کبھی اللہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، کبھی رسول اللہ کی شان میں ہم گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مجھے بتاؤ یہ جتنی بھی گستاخیاں ہو رہی ہیں، بچے اپنے ماں باپ کے غدار بنتے جا رہے ہیں، بچے اللہ اور اس کے رسول کے غدار بنتے جاتے ہیں. ان کے پیچھے کی وجوہات کیا ہے؟ آج اکثر ماں باپ کی شکایتیں ہیں کہ حضرت ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا، ہمارا بچہ ہماری فرما برداری نہیں کرتا. قسم خدا کی جس بچے کو ماں نے اپنی گود میں اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنا دیا، اللہ اور اس کے اللہ کی عزت و جلال کی قسم، وہ بچہ بڑا ہو کر کبھی والدین کا نافرمان نہیں بن سکتا. تو اپنے بچوں کو اگر اپنا وفادار رکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بناؤ. آج اکثر دیکھیں اگر باپ کے فون پر کوئی کال آ جاتا ہے، باپ بات نہیں کرنا چاہتا تو بچے کو لگا دیتا ہے کہ بیٹا کہو کہ ابا گھر پر نہیں ہے. یہ نافرمانیاں کون سکھا رہا ہے؟ پھر بچہ بڑا ہو کر کے وفادار بننے کے بجائے غدار نکلتا ہے تو ہماری شکایتیں نکل جاتی ہیں، ہم شکایتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج اکثر دیکھیں ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ لڑکھڑاتا ہوا چلنا سیکھتا ہے، تو اگر وہ ڈانس کرنے لگ جائے، تھوڑا تھڑکنے لگ جائے تو پھر ماں باپ دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں میرا بیٹا تو ڈانس کر رہا ہے. بچہ ہکلاتی ہوئی زبان سے کوئی گالی دے دے یا کوئی گانا گا دے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں کتنی پیاری گالی دیتا ہے، کتنا اچھا گانا گا رہا ہے. نادانو یہ تمہاری چند لمحوں کی خوشی تمہاری زندگی بھر کی سزا بن سکتی ہے، تمہاری زندگی بھر کی سزا بن سکتی ہے. لہٰذا آج اکثر معاملات یہی پیدا ہو رہے ہیں. بچہ اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے، بچہ ہے کوئی بات نہیں چل جائے گا یہ کہہ کر کے چھوڑ دیتے، نہیں بچہ ہے یہی اس کی ابتدائی ہے، یہی اس کی جو ہے پروان چڑھنے کی عمر ہے. اس کو یہی پر دبوچ لو، جہاں برائی نظر آئے فوری طور پر برائی کو ختم کر دیا جائے. بچے کے بچپنے ہی سے اس کے نیکیوں کے تعلق سے تربیت کی جائے تو پھر بچہ بڑا ہو کر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا نظر آئے گا. تو میری ماں اور بہنوں اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت کا اہتمام کرو، صحیح تعلیم و تربیت کا اہتمام کرو. بڑا افسوس ہوتا ہے آج جہالت ہماری قوم میں اتنی ہے، اتنی جہالت ہے، اتنی جہالت ہے، کہتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے کہ آج ہمارے بچے علم حاصل کرنے کے لیے غیروں کے پاس جھکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہمارے رسول معلم بن کر کے دنیا میں تشریف لائے، ہمارے رسول استاد بن کر کے دنیا میں تشریف لائے، لیکن آج ہم ہیں علم حاصل کرنے کے لیے غیروں کی طرف جھکتے جا رہے ہیں. اور افسوس ہوتا ہے جہالت کی انتہا یہاں ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جب جہالت کی انتہا اور بلند ہو جاتی ہے تو پھر لوگ رسول اللہ کی میلاد میں گانے بجا کر کے ناچنے پر مجبور ہوتے ہیں. اس سال کے حالات آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا، بڑا افسوس ہوا سننے کے بعد، بڑا افسوس ہوا، آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے کہ جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے قوم کے بچے ہیں، ہمارے قوم کے جوان ہیں، رسول اللہ کی میلاد پر گانے بجا کر کے ناچتے ہیں، رسول اللہ کی میلاد پر بھجن لگا کر کے ناچ رہے ہیں. یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ ان گستاخوں کو اگر ان کی ماں نے اپنے گود میں رسول اللہ کا عاشق بنا دیا ہوتا، رسول اللہ کا عشق سکھا دیا ہوتا تو قسم خدا کی یہ غدار اتنی بڑی غداری کبھی نہیں کرتے، کبھی نہیں کرتے. عزیزان مکرم، میری ماں اور بہنوں،
اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کا خیال کرنے کی کوشش کریں. وقت کافی ہو چکا ورنہ گفتگو بڑی لمبی چوڑی ہے. صرف اتنا پیغام آج کی اس محفل سے میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کا صحیح تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں اور بچوں کو شریعت کے دائرے میں رکھ کر کے آپ دعویٰ پروان چلانے کی کوشش کریں. الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی آپ ہی کے محلے میں حافظ قاری طاہر نجمی رضوی صاحب الحمدللہ بڑے ہی پیارے انداز میں بچوں کو سکھا رہے ہیں. بڑی خوشی ہوئی. بچے نماز پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں, جمعہ کا خطبہ بغیر دیکھے زبانی سنا رہے ہیں, نکاح کا خطبہ سنا رہے ہیں, نماز جنازہ کا طریقہ بتا رہے ہیں. قسم خدا کی یہ معمولی محنت نہیں ہے بلکہ یہ سب سکھانے کے پیچھے بڑی محنت ہے. ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو, ہم نے دیکھا ہے بچوں کو پڑھانے میں کتنی ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, یہ چیزیں ماں باپ کے ساتھ بھی ہوتی ہوں گی, بچوں کے ساتھ بھی ہوتی ہوں گی, استاد کے ساتھ بھی ہوتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے میں اور سکھانے میں بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کوئی ایک چیز حاصل کرنا چاہے تو ایک ہی مصیبت آپ کے گلے پڑتی ہے, لیکن علم حاصل کرنا چاہو تو ایک مصیبت نہیں ہزاروں مصیبتیں گلے پڑتی ہیں. لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ, اللہ کے رسول کا فرمان ہے. ہر چیز کے لیے ایک مصیبت ہے, علم کے لیے ہزاروں مصیبتیں آتی ہیں. کبھی استاد جو ہے بچے کو ڈانٹ دیتے ہیں تو پھر بچہ برا مان جاتا ہے, پھر اس کے بعد والدین کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسی بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں. پھر کوئی آ کر کے کان میں سرگوشی کرتا ہے کہ یہاں کیا پڑھاتے ہو, یہاں سے اچھا تو وہ مدرسہ ہے وہاں لے کر کے جاؤ. یہ سب خرافاتی ذہن والے لوگ ہیں, خرافاتی باتیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا میں ماں باپ سے بھی گزارش کروں گا, بچوں سے بھی گزارش کرتا ہوں, اور الحمدللہ میں اپنے استاد حضرت حافظ قاری محمد طاہر نجمی رضوی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ جتنی مشکلات آئے آپ برداشت کرتے جائیں. مشکلات پیدا کرنے والے ہزاروں ہیں لیکن راستے فراہم کرنے والا پروردگار ہے, راستے فراہم کرنے والا پروردگار ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی جب علم سکھانے کا بیڑا اٹھایا تھا تو آج ہماری کیا حیثیت ہے. اللہ کے رسول کو تو اتنی تکلیفیں دی گئی, خود میرے سرکار نے ارشاد فرمایا جتنی تکلیفیں راہ دین میں مجھے پہنچائے گی اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں پہنچائے گی. حضرت بلال حبشی کے واقعات ہم سنتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ ان سے بھی زیادہ مجھے تکلیف دی گئی, ان سے بھی زیادہ مجھے تکلیف پہنچائے گی. تو لہٰذا تکلیفیں آتی رہیں گی, اللہ پر بھروسہ رکھیں, قدم آگے بڑھاتے جائیں, پھر انشاءاللہ اللہ وہ راستے فراہم فرمائے گا کہ انشاءاللہ پھر ہماری دنیا بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی, پھر آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں کوئی فانی غلطی لفظش ہو تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. میں بہت مشکور ہوں ہمارے آئے ہوئے مہمان اور بالخصوص ہمارے متولی صاحب, الطاف سر, اور ہمارے صادق صاحب, رپورٹر صاحب, ہمارے منیار صاحب, کارپوریٹر صاحب, مکاندار صاحب, اور جتنے بھی ہمارے موزن صاحب کے ملا, جتنے بھی حاضرین, حافظ صاحب, عالم صاحب, جتنے بھی آئے, میں ان تمام کا مشکور ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اسی طریقے سے درجات کو بلند عطا فرمائے, دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب عطا فرمائے. اور انشاءاللہ بھی گلپوشی کا پروگرام ہوگا. اس کے بعد بچوں کو انعامات دیں گے, پھر اس کے بعد فاتحہ خوانی ہوگی انشاءاللہ, مختصر فاتحہ خوانی ہوگی. پھر انشاءاللہ شاید کہ آپ کے لیے ناشتے کا بھی انتظام ہے. آپ حضرات آخر تک رکے ہیں, اتنی دیر رکی جگہ ہیں, اور یہ وہ لمحے ہوتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن پوچھ لیا بھی جائے کہ کیا میرے لیے آپ نے وقت نکالا کوئی, تو ہم اس وقت کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں آپ کے نام پہ ایک محفل سجی ہوئی تھی نورانی پلاٹ میں, تو ہم نے وہاں پہ جو ہے آپ کے نام پر وہاں پہ بیٹھے رہے, آپ کا درود شریف پڑھا, آپ کی جو نعتیں پڑھی, تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے اسی سے ہماری بخشش و مغفرت ہو جائے. شرط یہ ہے کہ جائز اور ناجائز کا بھی خیال رکھا جائے, نمازوں کو ترک کرنے سے بھی بچا جائے, جو چیزیں فرض ہیں ان کو عمل کریں, پھر اس کے بعد اس کے آپ کو جو ہے فائدے ملیں گے.
میں انشاءاللہ ہمارے متولی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے آئے ہوئے مہمان علامہ مولانا حافظ و قاری سید نظام الدین ندوی صاحب قبلہ کی گلپوشی فرمائیں. نعرہ تکبیر.